رات کی سیاہی ابھی مکمل چھٹی بھی نہ تھی کہ مشرق وسطیٰ ایک بار پھر آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ 13 جون 2025 وہ دن جب اسرائیل اور ایران کے درمیان وہ خونی جنگ چھڑی جس کا اندیشہ برسوں سے تھا، اور آج 18 جون کو 5 دن گزر چکے ہیں لیکن شعلے بجھنے کا نام نہیں لے رہے۔ ایران کے دل تہران پر اسرائیلی میزائل گرے، اصفہان اور تبریز کی فضا زلزلہ خیز دھماکوں سے گونج اٹھی۔ جام جم کمپلیکس جہاں ایران کا سدا و سیما ہیڈ کوارٹر تھا، ملبے کا ڈھیر بن چکا۔ 3 بے گناہ میڈیا ملازمین جو صرف خبر دینے کا کام کرتے تھے شہید ہو چکے ہیں، لیکن ایران خاموش نہیں رہا۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ تل ابیب اور بحر المیت کے اطراف میں اسرائیل کو وہ جھٹکے دیے گئے ہیں جن سے اس کا غرور لرز گیا ہے۔ یہ بھی دعویٰ سامنے آیا ہے کہ موساد کے ہیڈ کوارٹر پر ایرانی ڈرونز اور میزائلوں نے براہ راست حملہ کیا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو اسرائیل کے دل میں ایران نے خنجر گھونپ دیا ہے۔ ادھر تہران میں بھی حالات دگرگوں ہیں۔ شہری اپنا سب کچھ چھوڑ کر نکل رہے ہیں۔ 18 ملین کی آبادی والا یہ شہر ایک خالی میدان میں بدلنے والا ہے، لیکن کیا سب نکل پائیں گے؟ کیا سب زندہ بچ پائیں گے؟ یہ سوال ابھی جواب مانگتا ہے۔ اسی دوران ایک اور محاذ پر جنگ چھڑ چکی ہے، سائبر جنگ۔ ایران کے بینک سپہ پر خوفناک سائبر حملہ ہوا ہے۔ پیٹرول پمپ بند ہونے لگے ہیں۔ ملک کی معیشت اور نظام زندگی ہر ایک نیا حملہ۔ مگر سوال یہ ہے، کیا اسرائیل صرف ایران کی جوہری پروگرام کو تباہ کرنا چاہتا ہے یا کچھ اور بھی ہے اس کے عزائم میں؟ تجزیہ کار کہتے ہیں یہ صرف ایٹمی تنصیبات کی بات نہیں، یہ ایران کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑنے کا منصوبہ ہے۔ فوجی طاقت، سیاسی اثر اور پورے خطے میں ایرانی موجودگی، سب کچھ ختم کرنے کا مشن۔ دوسری طرف ایران کی پرانی حکمت عملی پراکسی وار، یعنی حزب اللہ، حماس، حوثی اور دیگر پراکسی گروپس کے ذریعے اسرائیل کو روکنے کی کوشش اب وہ کارگر نہیں رہی۔ اسرائیل براہ راست ایران کی سرزمین پر حملہ کر رہا ہے۔ ایران اب دفاع پر مجبور ہو چکا ہے، شاید جلد ہی مکمل جنگ پر۔ بین الاقوامی رد عمل بھی ایک الگ داستان ہے۔ امریکہ جو ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ ہوتا ہے، ابھی تک براہ راست میدان میں نہیں اترا۔ بظاہر امریکہ اس جنگ کی تھوڑی بہت مخالفت کر رہا ہے اور ایران کو کہہ رہا ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آ جائے، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ G7 اجلاس چھوڑ کر سیدھا واشنگٹن پہنچ گئے، صورتحال سنبھالنے یا جنگ کو مزید بڑھانے، کیونکہ امریکہ کی ماں پر ہی اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے، امریکہ کی ہی پشت پناہی ہے، تو اسرائیل اس قدر خونخوار اور ظالم بنا ہوا ہے۔ حقیقت میں اسرائیل امریکہ کا وہ مورا ہے جو امریکہ کے ہر حکم کو بجا لاتا ہے۔ بظاہر فرانس، برطانیہ، جرمنی سب ایران سے مذاکرات کی اپیل کر رہے ہیں، مگر فرانس بھی اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، برطانیہ بھی اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے اور جرمنی بھی اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے۔ نہ صرف یہ ممالک اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، بلکہ یہ اسرائیل کو ہتھیار فراہم کر رہے ہیں، مگر اسرائیل کو روکنے کی کوئی ٹھوس کوشش کہیں نظر نہیں آتی۔ گویا یورپ کہہ رہا ہو تم مارو جتنا مار سکتے ہو، مگر خاموشی سے، جیسے غزہ میں تباہی مچائی گئی۔ اور اگر یہ جنگ آگے بڑھی تو کیا ہوگا؟ ایران کے جوہری مراکز پر حملے، چین اور روس کی مداخلت، خلیجی ممالک میں عدم استحکام، تیل کی قیمتوں میں بے قابو اضافہ اور ایک نئی عالمی جنگ کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ صرف ایران اور اسرائیل کی جنگ نہیں رہی، یہ طاقتوں کا تصادم ہے، یہ نظریات کی جنگ ہے، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔
یہ مشرق وسطیٰ کے مستقبل کا فیصلہ ہے اور انجام ابھی لکھا نہیں گیا۔ آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیا ایران اسرائیل کے اندر زمینی کارروائی کی تیاری کر رہا ہے، کیا حزب اللہ لبنان سے حملہ کرے گا، کیا امریکہ خود میدان میں کودے گا یا اسی طرح ایران کی پشت پناہی جاری رکھے گا، اور کیا پاکستان اپنی پوزیشن واضح کرے گا، مزید واضح کرے گا۔ پہلے ہی پاکستان کی پوزیشن واضح ہے لیکن وہ مزید واضح کرے گا یا نہیں، جاننے کے لیے دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل ٹائم ایکسپریس۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، کیونکہ میں لاتا ہوں وہ جو سب چھپاتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔